میرے چینل میں آپ کو خوش آمدید ہے۔ بات کریں گے نومبر کی۔ نومبر کا مہینہ اور برج ہے ایکویریس۔ ایکویریس کے لیے نومبر کا مہینہ کیسا رہے گا، اس کو تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت رات کا 1:15 ہو چکے ہیں۔ یہاں پہ اگر میرا دوسرا موبائل ہوتا تو میں آپ کو دکھاتا۔ میرے پاس اس وقت میرا لیپ ٹاپ ہے، میں اس پہ آپ کو دکھاتا ہوں۔ دوسرا میرے پاس لیپ ٹاپ ہے۔ کچھ منچلوں نے یہ سوال کیا کہ سر آپ کسی کا پڑھ کر ہمیں سنا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کی نظر ہر وقت تو سسٹم پہ ہوتی ہے۔ تو میں بتاتا چلوں بھائی کہ یہ بہت بڑا علم ہے، یہ وسیع سمندر ہے، جس میں ایک ویڈیو میں ہم اس کو ایک کوزے میں بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی پوائنٹ رہ جاتا ہے، تو پھر جو محبت کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سر یہ پوائنٹ آپ نے مس کر دیا، آپ نے بچوں کا نہیں بتایا، سر آپ نے امیگریشن کا نہیں بتایا، سر آپ نے یہ نہیں بتایا، سر وہ نہیں بتایا۔ تو پھر میں نے ان تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے اپنی چیزوں کو ترتیب دینا شروع کیا، ایون کہ اپنی ورڈنگز کو ترتیب دینا شروع کیا، تاکہ جملوں میں ابہام نہ رہے، کوئی کنفیوژن نہ رہے۔ بڑی محنت کے ساتھ اس ویڈیو کو بنایا جاتا ہے، ایک ایک پوائنٹ میں چیلنج کرتا ہوں، میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں کہ اس ڈیٹیل کے ساتھ آپ مجھے کوئی ویڈیو دکھا دیں کہ پاکستان میں کسی نے اتنی ڈیٹیلز کے ساتھ ویڈیو بنائی ہو، اس طرح ایک ایک پوائنٹ کو ایکسپلین کیا ہو، ایک ایک پوائنٹ کے اندر آپ کو ٹپس دی ہوں، ایک ایک پوائنٹ کے اندر آپ کو وظائف دی ہوں۔ تو بھائی یہ محنت کا کام ہے۔ آپ تنقید کرنے سے پہلے ڈھونڈ کے لائیں کہ کسی شخص نے ایسے ویڈیو بنائی ہو۔ یہ میں اپنے محبت کرنے والے لوگوں کے لیے بناتا ہوں، اپنی بہنوں کے لیے بناتا ہوں جو شوہروں کے مظالم یا بے اولادگی یا سپریشن یا سنگل ہونے کا دکھ سہ رہی ہیں۔ یہ میں اپنے بھائیوں کے لیے بناتا ہوں جنہیں جاب کے پرابلمز ہیں، باہر جانے والوں کے لیے بناتا ہوں۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ کیوں اس ویڈیو کے اندر میں ایک ایک چیز بیان کر رہا ہوں، میرا ایک ایک جملہ ریٹن ہوتا ہے، تاکہ کل اگر کوئی مجھ سے کوشچن کرے بھائی آپ نے یہ بات کہی تھی، تو میں کہتا ہوں یہ نہیں، یہ بات کہی تھی، ایسے کہی تھی۔ ایک ایک جملہ میں نے لکھ کے رکھا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ کبھی یہ محنت کر کے دیکھیے گا، آپ کو پتہ لگے۔ وہ فرانس کا مشہور پینٹر تھا پکاسو۔ پکاسو نے نا ایک تصویر لگا دی فرانس کے چوک میں، اور اس کے نیچے لکھ دیا کہ اگر اس کے اندر کوئی پرابلم نظر آتی ہے نا تو آپ ہائی لائٹ کر دیں۔ صبح اس نے دیکھا اس کے اوپر پین سے نشان ہی نشان تھے۔ اس نے دوسرے دن تصویر لگائی اور اس کے اوپر لکھ دیا اگر آپ کو اس میں کوئی خامی نظر آتی ہے نا تو اس سے بہتر بنا کے رکھ دیں۔ تو کل کوئی تصویر وہاں نہیں تھی۔ اسی طرح پکاسو کے بارے میں ایک دفعہ مشہور ہے کہ ایک عورت وہ گزر رہا تھا تو ایک عورت نے کہا کہ میرے لیے تصویر بنا دے۔ اس نے 3 منٹ میں اس عورت کا پورا اسکیچ بنا کے اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ عورت بازار میں لے کے گئی، اس نے کہا لوگوں کو یہ پکاسو نے بنا کے دیا، کسی نے 1 ملین لگا دیے، کسی نے 2 ملین لگا دیے۔ اس نے کہا 3 منٹ میں پکاسو نے تصویر بنا کے دی اور لوگ ملین میں لینے کو تیار ہو گیا۔ وہ اگلے دن پکاسو کے پاس آ کر کہنے لگے یہ ہنر مجھے بھی سکھا دے کہ 3 منٹ کی ویڈیو میں 3 منٹ کی تصویر کے لوگ لاکھوں دینے کو تیار ہو گئے۔ پکاسو نے کہا بی بی یہ جو 3 منٹ میں نے تجھے تصویر بنا کے دی ہے نا، اس کے پیچھے میرے 30 سال ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ چلتے ہیں آپ نومبر روحانی بصیرت، خود شناسی اور تعلقات کا مہینہ۔ سب سے پہلے ذات اور شخصیت کی بات کریں تو نومبر کا آغاز آپ کے اندر خود اعتمادی کی نئی لہر پیدا کرے گا۔ آپ اپنی شخصیت کو نئے زاویے سے دیکھیں گے۔ یہ وقت ہے خود کو اثر نو متعارف کرانے کا، لباس، انداز گفتگو اور رویے میں مثبت تبدیلی نمایاں ہوگی۔ مالیات اور قیمتی چیزوں کی اگر ہم بات کریں تو آپ کی بات چیت میں نرمی اور فہم پیدا ہوگی۔ دوستوں، بہن بھائیوں یا ہمسایوں کے ساتھ تعلقات میں بہتری آئے گی۔ سوشل میڈیا یا لکھنے سے جڑی سرگرمیاں فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ مختصر سفر بھی ممکن ہے جو خوشگوار تجربہ دے گا۔ اس کے بعد
ہم بات کرتے ہیں مالی معاملات میں توازن کی ضرورت ہے۔ ممکن ہے کچھ غیر متوقع اخراجات سامنے آئیں، لیکن ساتھ ہی اضافی آمدنی یا بونس کے امکانات بھی موجود ہیں۔ خود کی قدر پہچاننے اور پیسے کے صحیح استعمال کا مہینہ ہے۔ اس کے بعد ہم گھر اور خاندان کی اگر بات کرتے ہیں تو گھر کے ماحول میں سکون اور جذباتی ہم آہنگی بڑھے گی۔ والدین کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے گا۔ اگر آپ مکان یا زمین سے متعلق فیصلہ لینا چاہتے ہیں تو مہینے کا دوسرا حصہ یعنی کہ 15 کے بعد کا بہتر ہے، بہترین ہے، لیکن استخارہ اور استخارہ لازمی کرنا ہے۔ تخلیق، محبت اور تفریح کی اگر بات کریں تو رومانوی زندگی میں نیا رنگ بھر جائے گا۔ جو لوگ سنگل ہیں ان کے لیے کوئی خاص شخص دل میں جگہ بنا سکتا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ آنے والا بندہ جو ہے نا یہ آپ کے لیے کیا لے کر آئے گا؟ خوش قسمتی۔ آپ کا اسپاؤس، آپ کا پارٹنر کسی بھی حوالے سے خوش قسمتی لا سکتا ہے۔ آپ کی پروموشن ہو سکتی ہے اس کے آنے سے، اس کی اپنے جاب لگ سکتی ہے، اس کی پروموشن ہو سکتی ہے، فیملی انہیرنٹ پراپرٹی اس کی آپ کی مل سکتی ہے، فیملی بزنس مل سکتا ہے۔ کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا جو کہ بہت بہترین ہوگا۔ کوئی اس کا جاننے والا یا آپ کا جاننے والا یا رشتہ دار انویسٹمنٹ کر سکتا ہے، ایسا بھی ممکن ہے۔ ٹھیک ہے، پھر میں بتا دیتا ہوں کہ رومانوی زندگی میں نیا رنگ بھر جائے گا۔ جو لوگ سنگل ہیں ان کے لیے کوئی خاص شخص دل میں جگہ بنا سکتا ہے۔ فنون لطیفہ، بچوں یا تخلیقی منصوبوں سے وابستہ افراد کو کامیابی ملے گی۔ دل سے کام کریں، نتیجہ بہترین ہوگا۔ صحت اور خدمت کی اگر میں بات کروں تو اپنی روزمرہ عادات پر نظر رکھیں۔ نیند اور خوراک کو متوازن رکھنا ضروری ہے۔ دفتر یا کام کی جگہ پہ دباؤ بڑھ سکتا ہے، لیکن نظم و ضبط سے آپ ہر چیز کو قابو میں رکھ سکتے ہیں۔ تعلقات اور شراکت داری کی بات کروں تو تعلقات میں توازن پیدا کرنے کا وقت ہے۔ شریک حیات یا بزنس پارٹنر کے ساتھ غلط فہمیوں کو ختم کریں۔ نئے معاہدے یا پارٹنرشپ کے لیے مہینے کا آخری اشرہ بہترین رہے گا، یعنی کہ لاسٹ 10 ڈیز جو ہیں وہ بہترین رہیں گے۔ تبدیلی اور مشترکہ وسائل کی اگر میں بات کروں تو یہ مہینہ آپ کو اندر سے بدلنے والا ہے۔ پرانے خوف یا بندھن ٹوٹ سکتے ہیں۔ وراثت بیمہ یا مشترکہ سرمایہ کاری سے متعلق اچھی خبریں آ سکتی ہیں۔ محبت میں گہری غربت کا احساس جو ہے وہ بڑھے گا۔ ٹھیک ہو گیا، اس کے بعد ہم کہاں پہ چلے گئے تھے؟ تعلیم اور سفر۔ تعلیم کے سفر کے نئے موقع ملیں گے۔ نئی تعلیم یا آن لائن کورسز کے لیے بہترین وقت ہے۔ مذہبی اور روحانی مطالعہ ذہنی سکون دے گا۔ نوکری یا کاروبار میں ترقی کے موقع موجود ہیں۔ کوئی سینئر یا بااثر شخصیت آپ کی رہنمائی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ میں ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں، نوکری یا کاروبار میں اپرچونٹیز بہت ہیں، بالکل آنے والی ہیں یا آنے لگی ہیں۔ جو آپ ریمیڈیز کر رہے ہیں، یہ میری بات یاد رکھیے گا، جو اپنے برتھ چارٹ کے حوالے سے ریمیڈیز کر رہے ہیں وہ جاری رکھیے گا، ان کو مت چھوڑیے گا۔ وہ انشاءاللہ آپ کو اب منزل کے قریب لے کر جا رہی ہیں، and that's a very good sign and that's a very good time۔ ٹھیک ہے، کوئی سینئر یا بااثر شخصیت، یہ لفظ بااثر شخصیت پہ ذرا غور کیجیے گا، آپ کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس کے بعد ہم دوستوں اور سماجی روابط کی بات کریں تو دوستوں کے ساتھ نئے منصوبے بن سکتے ہیں۔ یہ کاروبار کے حوالے سے بھی ہو سکتے ہیں، یہ کہیں آؤٹنگ کے حوالے سے بھی ہو سکتے ہیں۔ سماجی پلیٹ فارم پر آپ کی موجودگی بڑھے گی۔ سوشل میڈیا پریزنس یا سوشل میڈیا انفلوئنسر کے طور پر آپ سامنے آ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس پر کام کر رہے ہیں تو ایک سائن اچھا نظر آ رہا ہے۔ اور اپنے خوابوں پر یقین رکھیں۔ یاد رکھیے گا، کامیابی وہیں ملتی ہے جہاں یقین ہوتا ہے۔ یقین، لاجک کل میجکس۔ لاجک کے چکر میں مت پڑے، اپنے آپ پہ یقین رکھیں، بلیو رکھیں۔ کچھ کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ آپ وہ کیوں کر رہے ہیں، اور جب آپ چھوڑنے لگیں تو یہ ضرور سوچیں کہ یہ کیوں شروع کیا تھا۔ روحانیات کی بات کروں تو مراقبہ، دعا اور قرآن کی تلاوت سے روحانی روشنی حاصل ہوگی۔ یہ وقت ہے دل کے بوجھ اتارنے اور معافی مانگنے کا۔ خوش قسمت نمبر 4، 7 اور 11۔ خوش قسمت دن بدھ اور ہفتہ۔ خوش قسمت پتھر نیلم، بلو سپائر یا فیروزہ۔ خوش قسمت رنگ نیلا اور آسمانی۔ کچھ وظائف بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔
رزق میں برکت کے لیے روزانہ 313 مرتبہ یا واسع پڑھیں۔ دل کا سکون اور مثبت سوچ کے لیے نماز فجر کے بعد 41 مرتبہ یا سلام پڑھیں۔ مشکلات کے خاتمے کے لیے روزانہ 100 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں۔ فیصلوں میں کامیابی کے لیے جمعے کے دن 7 مرتبہ سورۃ الشمس کی تلاوت کریں۔ یہاں پہ کچھ میں آپ کو ٹپس بھی دے دیتا ہوں کہ گھر کے شمالی سمت میں نیلا یا سفید رنگ استعمال کریں تاکہ پازیٹیو انرجیز آئیں۔ گھر کے مرکزی حصے کو صاف اور روشن رکھیں، یہ روحانی توانائی کو متوازن رکھتا ہے۔ پانی سے متعلق اشیاء مثلا فاؤنٹین یا شیشے کا برتن شمال مشرق میں رکھنے سے قسمت کھلتی ہے۔ نیلم یا فروزہ پہننے سے ذہنی سکون اور مالی استحکام حاصل ہوتا ہے۔ خواتین سونے اور چاندی میں اور مرد چاندی کی انگوٹھی میں پہنے، ان کو فائدہ ہوگا۔ نومبر، برج دل افراد کے نئے آغاز، سکون اور روحانی بیداری کا وقت ہے۔ خود پہ یقین رکھیں، دعا کو عادت بنائیں اور اپنے اندرونی روشنی سے دنیا کو روشن کریں۔ دنیا آپ کے منتظر ہے۔ دیکھیں، اب میں نے آپ کو ایک ڈیٹیل سے کوشش کی ہے کہ ہر پہلو سے آپ کے ساتھ بات کی جائے، آپ کو بتایا جائے۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ نے کبھی ایسی ویڈیو کہیں اور بھی دیکھی ہے، خصوصاً اگر ہم پاکستان کے حوالے سے بات کریں۔ اور یہ بتائیے گا کہ کیا کوئی ایسا اسپیکٹس، یعنی کہ 12 اسپیکٹس کو میں نے ڈسکس کیا، کوئی رہ تو نہیں گیا۔ دیکھیں 12 اسپیکٹس میں آپ کو بتاتا ہوں، جس طرح 12 گھر ہوتے ہیں، میں نے 12 اسپیکٹس کو یہاں بیان کیا۔ پہلا گھر ذات اور شخصیت کو بیان کیا، دوسرا مالیات کو، تیسرا کمیونیکیشن کو، چوتھا گھر اور خاندان ہوتا ہے، پانچواں محبت اور تخلیق ہے، چھٹا صحت اور روزمرہ زندگی ہے، ساتواں تعلقات ہے، اور 8واں تبدیلی اور مشترکہ وسائل ہے، 9واں تعلیم اور سفر ہے، 10واں کیریئر ہے، 11واں دوستی اور سماجی اور روابط ہے، 12واں روحانیات اور اختتام ہے۔ یعنی کہ دیکھیں 12 گھروں کو، 12 اسپیکٹس آف لائف کو ڈسکس کیا۔ کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔